السلام علیکم ناظرین، آج سے 3 ماہ قبل سرکاری سطح پر ایک رپورٹ سامنے آئی تھی جس میں پنجاب کے مختلف اضلاع کے بارے میں بتایا گیا تھا کہ کون سے ضلع میں سرکاری سطح پر کتنی زیادہ ادویات دی جاتی ہیں اور پھر وہ ادویات آگے مریضوں تک پہنچتی ہیں۔ اس ساری لسٹ کے اندر انفارچونیٹلی جو بھکر تھا وہ سیکنڈ لاسٹ نمبر پہ تھا، یعنی کہ بھکر سب سے زیادہ بدترین حالت میں تھا کہ یہاں کے جو مریض ہیں ان تک سرکاری ادویات ہی نہیں پہنچ رہی ہیں۔ اس رپورٹ کے بعد ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ حالات بہتر ہوتے، حالات ٹھیک ہونا شروع ہو جاتے، اور اس سے پہلے بھی جو ایک ہمیشہ نعرہ بھکر کے عوام کو سننے میں آیا کہ آپ جب بھی اپنا پیشنٹ لے کر جاتے ہیں تو وہ اس کو کہتے ہیں ملتان ریفر کر دیں کیونکہ یہاں پر فیسیلیٹیز ہی نہیں ہیں۔ ان فیسیلیٹیز کے نہ ہونے کے بعد، اس طرح کی رپورٹس آنے کے بعد حق تو یہ بنتا تھا کہ بھکر کے حالات بہتر کیے جاتے، یہاں پر جو مریض ہیں ان کو سہولیات دی جاتی، ان کو ادویات فراہم کی جاتی، مگر ہو کیا رہا ہے اس کی ایک چھوٹی سی جھلک میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ اسی سال جولائی کے اندر پیٹرولنگ پولیس ملازم شہریار مندیشہ سانپ کے ڈسنے سے جاں بحق ہوئے اور ان کا ٹریٹمنٹ نہیں ہو سکا کیونکہ یہاں پر میڈیسن نہیں تھی۔ اکتوبر 2019 میں سرائے مہاجر پر ایک بڑا ہی خوبصورت نوجوان تھا، وہ بھی سانپ ڈسنے سے جاں بحق ہو گیا اور اس کو بر وقت طبی امداد نہیں مل سکی تھی۔ جولائی میں ضلع بھکر میں ایک ہفتے کے دوران 2 نوجوانوں کو زہریلے سانپ نے ڈسا، ایک موقع پر جاں بحق ہو گیا اور جو دوسرا تھا اس کو ملتان ریفر کیا گیا، یعنی کہ ایک ایسا تھپڑ ہے ہماری ہماری انتظامیہ پہ، ہمارے سرکاری افسران پر، ہمارے ان افسران کی کارکردگی پر کہ جن کا حق بنتا ہے، جن کا فرض بنتا ہے کہ وہ بھکر کی عوام کو اس طرح کی صحت کی سہولیات فراہم کریں، وہ ان تک ادویات فراہم کریں تاکہ ان کی زندگیاں بچائی جا سکیں۔ مگر ان سب کے آنے کے بعد اکتوبر 2017 میں بھی ڈسٹرکٹ ہسپتال میں ادویات اور اے سی چوری ہونے کے حوالے سے ایک سکینڈل سامنے آیا تھا کہ جس میں دیکھا جا سکتا تھا، جس میں جو چور تھے وہ وہاں سے ادویات چوری کر کے لے کر جا رہے تھے اور وہ پھر آگے بیچ دی جاتی تھی۔ یہ سکینڈلز آنے کے بعد حالات تو یہ ہونے چاہیے تھے کہ اب بھکر کی حالت بہتر کرنی ہے، اب بھکر میں لوگوں کو ادویات فراہم کرنی ہے، مگر ہوا کیا ہے؟ ہوا یہ ہے کہ اب جو تازہ رپورٹ آئی ہے سرکاری ادارے کی، اس میں بھکر لاسٹ میں پہنچ گیا اور بھکر کو باقاعدہ سجیسٹ کیا گیا ہے کہ یہاں پر ادویات کی فراہمی یقینی بنائی جائے کیونکہ یہاں پر تو کسی کو ادویات مل ہی نہیں رہی ہیں۔ یعنی کہ اس کے بعد بھی اتنے حالات خراب تھے اور اس کے بعد حالات کو ٹھیک کرنے کے بجائے حالات کو اس نہج پہ پہنچا دیا گیا کہ سیکنڈ لاسٹ سے پھر لاسٹ نمبر پر آ گئے۔ اور ہمارے یہاں پر جو ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے افسران ہیں ان کے اگر آپ شوشے دیکھیں، ان کی اگر آپ کارکردگی دیکھیں تو آپ حیران رہ جائیں گے کہ اتنے سچے افسران، اتنے اچھے افسران، اتنے بڑے افسران، اتنے محنت کرنے والے افسران شاید ہی پاکستان میں کسی کو ملے ہوں، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ آج تک بھکر کی عوام کو مفت ادویات بھی ڈھنگ سے فراہم نہیں کی جا سکی ہیں، الٹا یہ ادویات چوری ہونے کے اسکینڈل سامنے آ جاتے ہیں۔ تو اب بھکر کی عوام کو دیکھنا ہوگا، بھکر کی عوام کو سوچنا ہوگا، بھکر کی عوام کو جاننا ہوگا کہ اگر سوشل میڈیا کے اوپر، الیکٹرانک میڈیا کے اوپر، پرنٹ میڈیا کے اوپر کوئی سرکاری افسر یہ ڈھنڈورا پیٹتا پھر رہا ہے کہ میں عوام کی خدمت کے لیے دن رات باہر نکلا ہوں، میں عوام کے لیے یہ کر رہا ہوں، میں عوام کے لیے وہ کر رہا ہوں، تو حقائق جو ہیں وہ بھی بھکر کے عوام کو اب ضرور دیکھنے ہوں گے، سمجھنے ہوں گے۔ اور اگر ایسا جھوٹ کوئی سرکاری افسر بول رہا ہے تو اس کے خلاف ہم سب کو متحد ہو کر کھڑے ہونا ہوگا اور اس کو بتانا ہوگا کہ آپ کی اس طرح کی سوشل میڈیا کی یہ جو جھوٹی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں ان سے بھکر کی عوام کبھی ریلیکس نہیں ہوگی۔ اگر آپ نے کام کرنا ہے تو اپنا کنسرن کام کیجئے، بھکر کی عوام کو ادویات کی فراہمی یقینی بنائیے، بھکر کی عوام کے لیے جو سہولیات ہیں، صحت کی سہولیات، ان کو یقینی بنائیے، ورنہ اس طرح جس طرح سوشل میڈیا کے اوپر ڈھنڈورا پیٹا جاتا ہے کہ جی ہم نے یہ کر دیا، ہم نے وہ کر دیا، اس سے بھکر کی عوام کبھی ناراضی ہوگی اور نہ ہی کبھی بھکر کی عوام کے مسائل ختم ہو سکیں گے۔